بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور اس کے دوران سوال یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ان کے یہاں بہترین نام ہوتے ہیں اور وہ ناموں سے ایک دوسرے کو بجائے اچھے نام سے اس نام کو مختصر کرتے ہوئے اس نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے وقاص کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پر لڑکوں کے اندر اس کو واقعی کہتے ہیں۔ ایک لڑکے کا نام علیم ہے، اس کو حلی کہہ دیتے ہیں۔ ایک یعنی اس طرح لڑکوں کے اندر لڑکیوں کے اندر بھی ہوگا۔ تو اس طرح کرنا اگر پیار سے ہو اور اس نام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آوے تو اس وقت پیار کے ساتھ اور نام کا جو معنی ہے وہ بگڑے نہیں، اس انداز کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ محترم نام نہ ہو۔ یہ تمام کے تمام میں شرطیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے اس کی بات پھر چلاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عائشہ ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پیار کی وجہ سے عائشہ کو عائش بولتے تھے، عائش۔ تو پیار سے اپنی بیوی محترمہ کو، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ کو پیار سے اس نام کو مختصر کر دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر پیار سے ہو بشرطے کہ اس نام کا مطلب نہ بدلے تو اس وقت کر سکتے ہیں۔ البتہ جیسے سائل نے سوال جو کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پورا نام ہے، محمد، اب اس کو مختصر کسی صورت کے اندر نہ کرے کیونکہ یہ محترم نام ہے، اور اس کو مختصر کرنے کے اندر اس کا پورا جو معنی ہے وہ بدل جاتا ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، محمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام ہے یہ ساتوں آسمانوں سے اللہ رب العزت نے خود اس کو منتخب کیا ہوا تھا، اور واقعی ہم نے بھی بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا نام ہے محمد، اور وہ اپنے آپ کو محمد کے بجائے جو شروع میں ایم او جو ہوتا ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں، اور دوسرے اور وہ اس نام کو بلکہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ کسی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر کام کر رہے تھے اور اس کی یہاں بیج لگا ہوا تھا، اور عام طور پر اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو نرسز ہوتے ہیں یا جو اس طرح کنسلٹنٹ ہوتے ہیں یا پولیس آفیسر ہوتے ہیں یا فائر آفیسر ہوتے ہیں یا اس طرح بعض یہ جو حکومتی کام ہوتے ہیں تو ان کی یہاں بیج لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو اس شخص کو میں نے دیکھا کافی عرصے سے پہلے، اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح بات چیت بھی ہو گئی، تھوڑی بہت دوستی بھی ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ ان کا نام مو لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مو کس چیز کا ہے، تو ایک مرتبہ میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اپنے بیج کے اوپر مو لکھا ہوا ہے، ایم او مو لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام محمد، اور پھر اس نے اپنا جو دوسرا نام ہے وہ بتلایا۔ اب میں دوسرا نام آن دی ایئر نہیں کہہ سکتا ہوں ورنہ بعض لوگ ایک دوسرے کو جان بھی سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مقصد آپ کو چیز بتلانی ہوتی ہے، مسئلہ بتلانا ہوتا ہے، نہ کہ کسی کا تعارف کرانا ہوتا ہے۔ تو ویسے جب میں کہہ دوں محمد تو بہت ساری کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے دوسرا نام میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ میرا نام محمد، اور پھر اس نے اپنا دوسرا نام بتلایا۔ تو میں نے پھر اس وقت اس کو یہ کہا کہ بھائی تجھے یہ کیا ہوا ہے کہ تو نے اپنے نام کو مو کر دیا، حالانکہ اللہ نے اتنا بہترین نام محمد تمہیں منتخب، اللہ رب العزت نے خود اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نام اپنے یہاں رکھا ہوا ہے محمد۔ تو اس کو پھر سمجھایا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد کہ جو محترم شخصیتیں ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ امہات المؤمنین ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ ہوں، کوئی بھی محترم نام ہو، اس کو اس انداز کے اندر مختصر نہ کرو کہ نام کا جو مطلب ہے وہ ختم ہو جائے، یا اس شخص کی شخصیت کے اوپر کوئی اس طرح دبا پڑ جاوے۔ ہاں البتہ اگر اس طرح کی بات نہیں ہے اور پھر کوئی شخص اس نام کو مختصر کرے پیار کی وجہ سے اور اس کا غلط مطلب بھی نہ ہو تو پھر اس طرح آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاصتاً یہ جو اسلامی نام ہوتے ہیں، اور ان اکثر جو مسلمان ہیں وہ اپنے نام جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی وجہ سے اور امہات المؤمنین کی وجہ سے، یا جو باقی جو صحابیات ہیں ان کی وجہ سے جو نام نیک رکھتے ہیں، تو اب ان کے نام کو بگاڑو نہیں بلکہ اس نام کو پیار انداز کے اندر اس کو باقی رکھو۔ اس کے بعد والا جو سوال ہوا لیسٹر سے،
ایک سسٹر نے یہ سوال کیا کہ میں اشراق پڑھتی ہوں اور اشراق کے لیے آیا ضروری ہے کہ مصلی کے اوپر ہی بیٹھی رہوں یا نہیں؟ اصل میں یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر چڑھ نہ جاوے، جتنا ایک نیزہ ہوتا ہے اسپیئر، تھوڑی دیر چڑھ نہ جاوے، تو اتنی دیر وہ اپنی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھا رہا، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا رہا۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے اور پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کی اللہ رب العزت دن کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس طرح کے فضائل آئے ہوئے ہیں، اور اس نماز کو اشراق کہتے ہیں جس وقت سورج طلوع ہو جاوے، سن رائز ہو جاوے، اور سن رائز کے تقریباً 15 منٹ کے بعد جو نماز 2 رکعتیں بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اب چونکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھے رہتا ہے اور پھر سورج کی طلوع ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد یہ نماز پڑھتا ہے، تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ وہاں سے آپ اٹھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ادھر ہی آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھے بیٹھے آپ ادھر ہی بیٹھیں گے تبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اسی جگہ کے اندر، اس عبادت کے اندر مشغول رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ ادھر سے اٹھ گئے اور اٹھ کر آپ نے اپنے جو کام ہے وہ کیے، جیسے سائلہ نے سوال کیا کہ آج کل سورج ان دنوں کے اندر، اب جنوری چل رہی ہے، جنوری کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اب سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ تقریباً 8:15 بجے انگلینڈ کے لحاظ سے، انگلینڈ کے اندر ہم ہیں اور یہاں 8:15 بجے تقریباً سورج طلوع ہوتا ہے، تو اب اس کے 10-15 منٹ کے بعد اگر ہم نے انتظار کیا تو 8:30 بجے اس کا وقت ہوتا ہے اشراق کا۔ اب یہ ہوا کہ بچوں کو سکول لے جانا ہوتا ہے 8 بجے، تو اب آیا میں ادھر بیٹھی رہوں 8:30 بجے اور بچوں کو سکول نہیں لے جا سکتی ہوں، اور اگر ان کو سکول لے گئی تو یہ فضیلت جو بیٹھے رہنے کی یہ مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ جتنی دیر بیٹھ سکتی ہیں اپنی جو ذکر و اذکار کے اندر مشغول، اور اس کے بعد جب آپ کو جانا ہو 8 بجے، 8:15 بجے، 5 اوپر 5 کم، جب بھی آپ کو جانا ہو آپ بچوں کو فارغ کر کے پھر واپس آ جائیں، اپنے اشراق پڑھ لیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی آپ کو ضرور ثواب دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کچھ کام کرنا ہو، تو آپ وہ تمام کام پورے کر کے اس کے بعد واپس آ کر اپنے اشراق جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ سوالات ہیں، ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال بھی لے لیتے ہیں تاکہ کالوں کے جو لائن ہیں وہ بھی فری ہوتی جائیں، اور جو ساتھی آنا چاہتے ہیں وہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جو مسجد کا نمبر ہے، کیونکہ بہت سارے ساتھی وہ بار بار فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں اور جو ایڈمن کا کام کرتے ہیں وہ بتلا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسجد کو فون کرنا ہے۔ بھائی پرسنل نمبر میں کبھی دیتا تھا نہیں ہوں اپنا جو موبائل ہے، لیکن جو مسجد کا نمبر ہے وہاں آپ جب فون کرنا چاہیں تو عام طور پر عشاء کی نماز آپ دیکھ لیں کس وقت ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً آدھا ایک گھنٹہ میں ہوتا ہوں، میں نہ ہوں تو دوسرے جو علماء ہیں، ہماری مسجد کے اندر کافی علماء ہیں، تو وہ علماء ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گا، تو وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو بتلا دیں گے۔ لیکن پہلے ایسی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں براجپور سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میرا مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 20 ایئر اولڈ، وہ یونی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب سے یونی جانا ہم نے شروع کیا ہے تو وہ کسی بات کو بھی نہ، جو بھی اسے بات کو وہ مانتا نہیں ہے۔ جب اسے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی کوئی بھی اچھی بات بتاؤں یا بھی اسلام کے بارے میں بتاؤں، وہ تو میری بات لسن نہیں کرتا، اور اتنا غصہ آگے سے کرتا ہے کہ بھائی پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اب اس کی ضد ہے کہ وہ ادھر ہی یونی میں جاتا ہے بریڈ فورڈ میں، اور کہتا ہے کہ میں نے وہیں جا کے رہنا ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کے رہنا ہے۔ تو مجھے کچھ پلیز پڑھنے کے لیے بتائیں اس پر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں اس وجہ سے بہت اپسیٹ ہوں کہ وہ گھر ہمارا 20 منٹ کے فاصلے پہ ہے، اور وہ گھر سے چھوڑ کے صرف ایک اکیلا وہ ہے، تو وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تو آپ نے اس سے بات چیت کی، بٹھایا اس کو پوچھ؟ بہت طریقے سے میں نے ہر طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے وہاں پہ اپنا وہ جو رہنے کے لیے رینٹ پہ جگہ بھی سارا کچھ بتانے کے بغیر سب کچھ انتظام بھی کر لیا، اور پتہ اس وقت چلا جب اس نے سارا کچھ کر لیا، لیکن وہ کسی طرح بھی بات کو نہیں مانتا۔
نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اس سے بات کی اور پوچھا، کیونکہ جب یہ بچے اپسیٹ ہوتے ہیں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، جب وہ یونیورسٹی جی جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ماشاءاللہ سمجھدار ہوگا، ہوشیار ہوگا، جی تو جی جب اس قسم کا بچہ جب وہ ریبیل کرتا ہے، وہ جب بغاوت کرتا ہے اس قسم کا، تو اس کے اندر غصہ ہے یا اس کے اندر کسی چیز کی غلط فہمی ہے یا اس کا انداز، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دیکھو کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جی وہ اب اس طرح اس انداز کے اندر پیش آتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس طرح نہیں تھا اور اب اچانک اس کی طبیعت اس طرح بدل گئی، تو مامتے کے لحاظ سے، ماں ہونے کے لحاظ سے آپ اس کو بٹھاؤ، پیار انداز کے اندر اس کے ساتھ بات چیت کرو اور اس سے نکالنے کی کوشش کرو کہ کیا وجہ ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ میں نے اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا بات ہے۔ میں نے اسے ہر طریقے سے پوچھا ہے، ابھی بھی میں اس سے یہی بات کر رہی تھی تو میں نے چینل لگایا تو آپ کو دیکھا تو میں نے کال کی ہے، کیونکہ میں اس سے پچھلے سال بول رہی تھی کہ ہم دونوں نا ماں بیٹا عمرے کے لیے چلیں گے، تو وہ پچھلے سال راضی تھا۔ اس دفعہ اسے میں نے بولا، میں نے کہا ہم گرمیوں میں عمرے کے لیے جائیں گے، تو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں جانا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ جب چھوٹے تھے تب تو بہت ہی شوق تھا کہ میں نے اللہ کے گھر جانا، تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس وقت میں چھوٹا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ چلو اس طرح کوئی کر مال کی طرف نہیں آتا، اس کو بہت کہوں تو بہت غصہ کرتا ہے، پڑھتا ہے تو ایک آدھ پڑھ لے کبھی کبھار، جبکہ وہ پانچوں وقت کی نماز رمضان میں پورے روزے، پورا قرآن شریف سارا کچھ کرتا تھا، لیکن اب جب اس کو کہتی ہوں تو اس کو غصہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں اس طرح وہ۔ اب باہر جاتا ہے کبھی کبھار فرینڈوں کے ساتھ جاتا ہے، جب اسے بولتی ہوں کہ ابھی اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک اس کے بعد گھر میں نہ باہر نہ رہا کرو، اسے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے ایسے کیوں بولتی ہوں، چلو اس ٹھیک ہے، لیے میں گھر میں رہنا نہیں ٹھیک ہے، چاہتا ہوں، اس ٹھیک ہے، لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ چلو آپ کی بات میں نے سن لی اور انشاءاللہ اس کی طرف بھی میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات چیت ضرور انشاءاللہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ دیکھتے رہیے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ ایک سسٹر نے یہ سوال کیا کہ میں نے کچھ امانت تھی میرے پاس، وہ میں نے امانت واپس کر دی کسی شخص کو، اب وہ شخص جو ہے اب کئی سالوں کے بعد اب وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ آپ نے مجھے یہ چیز دی تھی، میں کہہ رہی ہوں میں نے تجھے دی ہے اور مجھے پکا یاد ہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں دی تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے پکی دی تھی مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ اس قرآن کو اٹھاؤ اور قرآن کو اٹھاتے ہوئے آپ کہو کہ آپ نے مجھے دی ہے، میں تجھے مان لوں گی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ قرآن اٹھانا چھوٹی سی بات کے اوپر، قرآن جو ہے وہ بڑی چیز ہے اور میں قسم نہیں کھا سکتی ہوں، قرآن نہیں اٹھا سکتی ہوں یا قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس صورت کے اندر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اگر آپ کو 100% یاد ہو کہ آپ نے وہ امانت اس شخص کو دی ہوئی تھی اور آپ کو اس کے اندر شک نہیں ہے، آپ 100% اس کے اندر پکے ہیں اور آپ کو یاد ہے، تب آپ کو قسم اٹھانے میں یا قرآن اٹھانے میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ ثبوت اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو یمین قسم اس شخص پر ہوتی ہے جو انکار کرتا ہے۔ مطلب قسم کی اجازت ہے اسلام کے اندر، جب آپس کے اندر تنازع کسی چیز پر آ جاوے، جب کسی چیز پر تنازع آ جاوے اور اختلاف آ جاوے، ایک کہے کہ یہ کام نہیں ہوا، دوسرا کہتے ہیں ہوا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہیں، قرآن کے اوپر ان کا ایمان ہے اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ان دونوں کو تسلی ہو سکتی ہے، تو شریعت نے پھر آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ قرآن کریم کو وہاں رکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یا قسم کھاتی ہوں کہ اس طرح کا کام میں نے کیا تھا، میں نے آپ کو وہ امانت واپس دی تھی فلاں فلاں موقع کے اوپر۔ تو آپ سے میں عرض یہی کروں گا کہ چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، جو بھی چیز ہو، اگر آپ نے امانت اپنے طور پر دی ہے تو آپ ان کے سامنے اس طرح قسم کھا سکتے ہیں، تاکہ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اگلے کو تسلی بھی ہو جائے گی اور دوسری بات آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی، ورنہ ان کو بھی غلط فہمی رہے گی اور آپ کی آپس کے اندر بدمزگی ہوگی، آپس کے اندر پھر ادھر سے دشمنی شروع ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو آپ کے بارے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ یا دوسرے بھی لوگ
وہ پھر غیبت کے اندر، بہتان کے اندر، ہر قسم کے گناہ کے اندر، تو ان کو گناہ سے بھی بچاؤ اور غلط فہمیاں بھی دور کرو، آپس کے تعلقات بھی قائم رکھو، صرف ایک تسلی کی وجہ سے۔ تو شریعت نے اس تسلی کی اجازت دی ہے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور جو ذہن میں کوشچنز ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے، اور بہت اچھی انفارمیشن مل رہی ہے۔ سسٹر آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے پاکی ناپاکی کو لے کے، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، جیسے ہم لاکھ پیمپر پہنائیں، کچھ بھی کریں، تب بھی کبھی کبھی پیمپر لیک ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، یا اور اگر وہ میٹرس پہ ہو جائے، جیسے چھوٹے بچوں کا میٹرس تو چھوٹا ہوتا ہے، ہم واش کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ بڑا کنگ سائز میٹرس ہے، وہ اتنا ہیوی بھی ہے، اتنا موٹا بھی ہے، تو اس کو کیسے صحیح طریقے سے پاک کیا جائے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال، اور انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گا۔ اور اسی طرح کارپیٹ پہ بھی، جیسے اب بالکل آپ نے نیا کارپیٹ ڈلایا، پھر بھی اگر کوئی باہر سے بچہ آ کے کچھ کر دے، یا کوئی بھی اس طرح کے ہو ہی جاتا ہے، آپ لاکھ کوشش کریں گھر میں پاکی کا خیال رکھیں ہیں، اور نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے پھر اسی پہ، تو اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ضرور انشاءاللہ السلام کوشش کروں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو سوالات ہوئے تھے، ایک سوال ان میں سے یہ بھی تھا کہ اگر میں 4 رکعت کی نماز پڑھ رہی ہوں اور 4 رکعت کی نماز کے درمیان 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب اتحیات پر نہیں بیٹھی بلکہ آپ کھڑے ہو گئے، اب تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ اوہو مجھے تو وہ اتحیات پر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے اوپر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کی طرف۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ اگر تیسری رکعت کے بعد یاد آیا تو آپ تیسری رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ تحیات کے اوپر، قاعدہ کے اوپر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ آپ غلط جگہ پر بیٹھے، بیٹھنا تو تھا 2 رکعتوں کے بعد، اب بیٹھ گئے تیسری رکعت کے بعد، تو اب آخر میں آپ کو سجدہ سہوا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر تیسری رکعت بھی ختم ہو گئی، چوتھی رکعت میں آپ کو یاد آیا، اب تو آپ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ چوتھی رکعت کے بعد آپ کو ویسے بھی بیٹھنا ہے، تو چونکہ آپ کا وہ قاعدہ چھوٹ گیا ہے، اس لیے آپ کو سجدہ سہوا آخر میں کرنا ہوگا۔ تو بہر صورت چاہے اگر آپ کو تیسری رکعت کے اندر یاد آ گیا تب بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر تیسری رکعت کے بعد یاد آیا تب تو آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیکن دونوں صورتوں کے اندر آپ کو آخر میں سجدہ سہوا کرنا ہوگا۔ اور سجدہ سہوا کہتے ہیں، سہو کا مطلب غلطی کا سجدہ، مسٹیک کا سجدہ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخر میں اتحیات میں، آخر جو آپ کی اتحیات ہو نماز کی، اس کے اندر یہ ہوگا کہ آدھی اتحیات پڑھ کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، آدھی اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، اور پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جائیں۔ اور جیسے عام طور پر انسان 2 سجدے کرتا ہے، ایک سجدہ کر کے پھر واپس چلے جائیں، سجدہ کر کے اور سجدے کی تسبیحات آف کورس پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی اخیر اتحیات پر بیٹھ کر پورے آخر تک آپ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ تو اس کو سجدہ سہوا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد والا جو سوال ہوا، وہ سوال یہ ہوا کہ لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور سائل نے سوال یہ کیا کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ قانون نکالا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اگلے 5 سال تک آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے، اور ان کے جو قوانین وہ اس انداز میں مقرر کرتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس قسم کے یعنی اپنے قوانین نہ نکالیں تو بہت زیادہ لوگ آ جائیں، اس کی وجہ سے ملک کا نظام بھی، ایئرپورٹوں کا نظام، جہازوں کا نظام، اور پھر وہاں مکہ اور مدینہ کے اندر، عرفات کے اندر، منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر رش اتنی ہو جاتی ہے، پھر ان تمام لوگوں کا لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ادھر ان کو بسیں بھی وہاں رکھنی پڑتی ہیں، کھانے پینے کا بھی بند، یعنی بہت ساری وہاں پورا نظام ان کو چلانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس ملک کے اندر انہوں نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد آپ آ سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں، اور ان کو حق ہے، ان کا ملک ہے، اور ان کو اس ملک کا نظام چلانا ہے۔ اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم پاسپورٹ اپنا بدلا دیں تو اس کے اوپر وہ سٹیمپ نہیں لگا ہوتا، ویزا نہیں لگا، نئے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا ہوگا،
تو چونکہ اسٹیمپ نہیں لگا ہوا تو 5 سال کے اندر اندر بھی ہم جا سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ شخص آئے ہوئے ہیں یا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ پوچھا اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ اپنے دل سے پوچھو سب سے پہلی بات کہ یہ آیا فراڈ ہے یا نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس حکومت کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو قانون رکھا ہے کہ 5 سال کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے، آپ 5 سال کے اندر نہیں آ سکتے، اور میں ایک پاسپورٹ کے بجائے دوسرا پاسپورٹ نیا وہاں رکھ دیتی ہوں یا رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ 5 سال کے اندر میں آیا ہوں اور میں غلط یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کو دھوکہ پڑے گا کہ یہ شخص نہیں آیا پہلے یا یہ شخص نہیں آئی۔ آپ ان کو دھوکہ دے کر کہ میں پہلے نہیں آیا ہوں 5 سال کے اندر اندر، اور دھوکہ دے کر آپ وہاں چلے گئے، عبادت تو آپ کی قبول ہو جائے گی، آپ وہاں چلے تو گئے، لیکن حقوق العباد جس کے اوپر میرا آج دل تھا کہ تھوڑی سی بات ضرور کروں، اگلے موقع کے اوپر انشاءاللہ کروں گا۔ حقوق العباد آپ نے غلطی کی، قانون کی خلاف ورزی کی، اور کسی ملک کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے قانون کے اوپر عمل کرنے کا آپ وعدہ کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر آپ جب آئے تو آپ نے وعدہ کیا کہ اس ملک کے اندر میں ٹھہروں اور اس ملک کے جتنے بھی قوانین اس کے اوپر میں عمل کروں۔ اس ملک کی طرف آپ جب جا رہے ہیں تو آپ یہ وعدہ گویا کر رہے ہیں، ویزا آپ کو مل رہا ہے کہ اس ملک کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر میں پورے طور پر عمل کروں۔ اب آپ جب اس ملک کے قانون کو دھوکے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے آپ پامال کر رہے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ آیا صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یا بہن آپ اس طرح نہ کریں، قانون کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو نیک اعمال کر سکتے ہیں وہ نیک اعمال کرتے رہو۔ فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ بول کر کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نیک کام تو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جھوٹ بول کر جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ گناہ ہے، گناہ سے آپ پرہیز کریں، گناہ سے آپ دور رہیں۔ آخری ایک دو سوال باقی رہ گئے، وہ ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ اس کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں، بڑا غصہ کرتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سورۃ یاسین صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ سورۃ یاسین جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، کاش کا لمبا وقت ہوتا اس کو تفصیل سے بات کرتا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، آپ بھی خود اس سے بات کریں، اور آپ کی جو لوکل امام ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا اب نمازیں بھی چھوڑ گئی، مطلب دین سے وہ ہٹ رہا ہے، تو اب میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے کرو کہ وہاں جو دیندار ہے، سمجھدار ہے، جو حکمت کے ساتھ ان سے بات چیت کر سکے، وہاں کے جو امام ہیں، حافظ ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، وہ حکمت کے ساتھ اس سے بات کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ دین سے بھی ہٹ رہا ہے، والدین سے بھی ہٹ رہا ہے اور اچھے کاموں سے ہٹ رہا ہے۔ تو سورۃ یاسین پڑھ کر آپ دعا بھی کرتے رہیں، لیکن دعا بھی یہ ہے کہ آپ کسی کو انوالو کر کے کاؤنسلنگ وغیرہ، کوئی دیندار شخصیت ہو وہ بھی اس کو بتلائیں۔ باقی مختصر انداز کے اندر آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کارپیٹ ناپاک ہو جاوے یا اگر میٹرس جو بڑا کنگ سائز ہو، تو کارپیٹ کے اندر مختصر مسئلہ ہے کہ اس جگہ کے اندر جہاں ناپاکی ہے پانی ایک مرتبہ ڈال دو اور اس کو پانی کو نکال دو، چاہے ہوور کے ذریعے نکالتے ہیں، وہ آج کل ویکس ملتی ہیں جو پانی کو کھینچ لیتے ہیں، یا کسی طریقے سے نکال دو، پھر دوسری مرتبہ پانی ڈال دو اور پانی کو نکال دو تیسری مرتبہ، تو اس جگہ کے اندر اس جگہ کو آپ اس طرح پاک کر دیتے ہیں۔ اور ادھر میٹرس تو آدمی اس تھوڑے سے حصے کو آدمی دھو کر، تھوڑا سا جو حصہ دھو کر اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور دعا آخر میں جیسے ہمارا عام دستور ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، دل کے اندر جتنی بھی کدورتیں ہیں، گندگی ہیں، نفرتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں کو نکال کر پیار، محبت، الفت ہمیں نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ تیرا تقوی نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا رب العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔
یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہو چاہے جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین سب کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں تمام امت کے لیے ان تمام مراحل کو آسان فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا رب العالمین تمام امت کو اپنی رضامندی دنیا اور آخرت کے اندر نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو چیزیں مانگی ہیں یا اللہ وہ بھی نصیب فرما، جو مانگی نہیں ہیں اور مانگنی چاہیے تھی یا رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔